کہنے لگے مجھے یمن سے وفا کی مہک آ رہی ہے. کہنے لگے حضور کون ہے یمن میں؟ فرمانے لگے میرا غلام ہے، نام اویس ہے. آقا آپ کا دیوانہ؟ فرمانے لگے اتنا بڑا دیوانہ ہے جب بھی کوئی جاتا ہے میری باتیں کرتا ہے، اس سے پوچھتا ہے تو نے حضور کو دیکھا کہ نہیں، تو نے حضور کا شہر دیکھا کہ پھر میرے حضور کو بھی دیکھا ہوگا. تو صحابہ کہنے لگے حضور اگر اتنا ہی عشق ہے تو پھر ملنے کیوں نہیں آیا؟ قربان جاؤ. میرے حضور فرماتے میرے صحابہ مجبوری ہے اس کے آگے. کہا کیا؟ کہا گھر میں نابینا ماں رہتی ہے، اگر وہ میرے پاس آیا تو ماں کا خیال کون کرے گا؟ اللہ اکبر. اتنا سنا نا صحابہ کے دلوں میں بھی حسرت پیدا ہوئی، کاش اس دیوانے کو ہم بھی دیکھیں. کیسا عاشق حضور کا. یہ مجمع میرے آگے بیٹھا ہے، میں ایسے پیروں کو بھی جانتا ہوں جو دنیا کو ہدایت دیتے ہیں اور اپنی ماؤں سے جھگڑے کرتے ہیں. ممبر سے لے کے نیچے تک سب سے گزارش ہے، نبوت کا دروازہ بند ہے، ولایت کا نہیں. ولی بننا چاہتے ہو آج بھی ماں باپ کی دعائیں لیا کرو. اور یہ ضروری نہیں ہے ولی وہی بنے گا جو بچپن سے متقی ہوگا. اگر یہ ضروری ہوتا نا تو فضیل بن عیاض کبھی ولی نہ بنتے. اگر یہ ضروری ہوتا نا تو بشر حافی کبھی ولی نہ بنتے. یہ ضروری ہوتا تو جنید بغدادی کبھی ولی نہ بنتے. یہ وہ ہیں جن کی زندگیاں دوسرے کاموں میں گزری، لیکن جب سے رب کے ہو گئے رب ان کا ہو گیا. اللہ اکبر. ہم ماں باپ کی بالکل فرمانبرداری نہیں کرتے. کتنا عشق حضور سے روتے تھے. کوئی آتا مدینہ شریف سے نہ اس سے پوچھتے تو نے میرے حضور کو دیکھا؟ کہا ہاں. کہتے پھر بتا لب کیسے تھے، آنکھیں کیسی تھی، زلفیں کیسی تھی؟ وہ بتاتا. اپنی اونٹنی کا دودھ دوتے وہ پھر اس کو پلاتے. کہتے یار حضور کے مدینے کا مہمان ہے، کچھ میرے دسترخوان پہ بھی کھا کے چلا جا. ہاں یہ عشق تھا. ایک دن نہ ماں کے پیر دبا رہے ہیں، ماں کے پیر، پیر کے پیر پہ پڑے رہنے والوں کبھی ماں کے پیر دبائے؟ میں جانتا ہوں پیر بڑی شان والا ہے، ہمارے ماں باپ ان کے قدموں پہ قربان ہو جائے، لیکن اپنے اپنے حقوق بھی ہیں کچھ. پیر بنا تھکے آیا، اے سی میں بیٹھ کے یوں موج میں آیا، اور سب پیر دبانے لگ گئے. وہ باپ جو صبح سے شام تک مزدوری کر کے آیا ہے، کبھی تم نے اس کے تلووں میں بیٹھ کے اس کے پیروں کی ٹھیٹیں دیکھی ہیں؟ کبھی تم نے اس کے تلووں میں جھانک کے دیکھا ہے کہ کتنے نشان پڑے گئے اس کے؟ کبھی اس کے ناخنوں میں جھانک کے دیکھا ہے کہ کتنی جگہ سے کانٹے لگ کے آر پار ہو گئے؟ بندہ یہ تو بتا دیتا ہے میرے پیر کے پیر کے تلوے پہ کتنے تل لگے ہیں، لیکن باپ کا پیر جوانی میں آدھا کٹ گیا تھا، بیٹے کو آج تک دیکھنے کی توفیق نہیں ہوئی. یہ ہے ہماری زندگی. اعلی حضرت کا رتبہ کتنا بڑا مقام ہے. آج تک بڑے بڑے محقق پتہ نہ لگا سکے کہ اعلی حضرت کو کتنے علوم سے نوازا گیا تھا. اعلی حضرت چھوڑو صاحب، امام اعظم ابو حنیفہ کتنا بڑا امام، قسم خدا کی جس کی امامت کی قسمیں کھائی جا سکتی ہے، اتنا بڑا امام. ماں کہنے لگی بیٹے، جی امی، کہا بیٹے اپنے شہر میں فلاں مفتی صاحب بہت بڑے ہیں، مجھے ان سے مسئلہ پوچھنا ہے، مجھے لے کے چل. ماں نے کہا تھا مجھے لے کے چل. یہ بھی تو کہہ سکتے تھے ماں مجھ سے بڑا کوئی مفتی نہیں ہے، جو مسئلہ پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لے. ماں نے کہا لے کے چل. اتنا سننا تھا سواری کھول کے لے آئے. ماں بیٹھ. ماں کو بٹھایا، رسی پکڑ کے اس فقیہ کے دروازے تک گئے جس کا پتہ ماں نے بتایا تھا. جیسی پہنچے نہ انہوں نے دیکھا امام اعظم آ رہے، وہ یار ننگے پیر دوڑ کے آگے، ننگے پیر. حضور یہاں آنے کی کوشش، حکم کر دیتے میں آ جاتا. کہنے لگے نہیں، میری ماں کی ضرورت یہاں لائی ہے، میری ماں کی ضرورت لے آئی. حضور کیا ہوا؟ کہا میری ماں کو ایک مسئلہ پوچھنا ہے. وہ دیوانہ کبھی امام اعظم کو دیکھتا کبھی ماں کو دیکھتا. کہنے لگے